بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند کے مجلس نمائندگان کے اجلاس مؤرخہ 7 تا 10 اکتوبر 2021 میں منظورہ قراردادیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی جان و مال اور دین و ایمان پر حملے۔ جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان کا اجلاس گزشتہ چند سالوں سے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ان کے دین و ایمان پر ہونے والے حملوں اور پارلیمنٹ و ریاستی اسمبلیوں کی قانون سازیوں کے ذریعے ان کے آئینی و بنیادی حقوق کی پامالی کی کوششوں کو تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بدقسمتی سے حالیہ چند برسوں سے منصوبہ بند حملوں، اشتعال انگیزی، نفرت آمیز پروپیگنڈے اور اقدامات میں غیر معمولی تیزی آ گئی ہے۔ مجلس نمائندگان ان حالات میں مسلمانان ہند کو تلقین کرتی ہے کہ وہ حالات سے ہرگز پریشان نہ ہوں، اللہ پر بھروسے اور صبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، اپنے دین و ایمان، اسلامی و ایمانی شناخت اور دستوری حقوق سے ہرگز دستبردار نہ ہوں، کیونکہ اللہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دینی و شرعی موقف پر ڈٹے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں کبھی حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح مجلس نمائندگان مسلمانان ہند کو یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہے کہ اپنے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور دفاعی اقدامات ان کا قانونی و دستوری حق ہے۔ مجلس نمائندگان مسلمانان ہند کو یہ یاد دلانا چاہتی ہے کہ وہ ایک دائی امت ہیں۔ قرآن مجید انہیں خیر امت اور انسانیت کے بحقہ کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ حق کی گواہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور سماج میں عدل و قسط کا قیام ان کا اصل فریضہ ہے، لیکن ہم اپنے اس منصب سے غافل رہے اور اپنے ارد گرد کے سماج سے مضبوط رشتہ قائم نہ کر سکے۔ اسی طرح ملکی سماج کی تشکیل و تعمیر اور بنی نوع انسان کو پریشانیوں سے بچانے کی کوششوں سے بھی ہم نے غفلت برتی ہے۔ اجلاس کا احساس ہے کہ ہندوستانی سماج میں ظلم و استحصال، قانون کی پامالی، غربت، مرض اور جہالت، ذات پات کا ظالمانہ نظام، فرقہ وارانہ بغض و عناد، خواتین کے ساتھ ذلت آمیز سلوک اور ہر جگہ پھیلے کرپشن میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خیر خواہی کی عملی جدوجہد میں حصہ لیں اور ایک پاکیزہ اور عدل و احسان پر مبنی سماج کی تعمیر کے لیے سب کے ساتھ مل کر کوشش کریں۔ مجلس نمائندگان ملک کے باضمیر، عدل و انصاف پر یقین رکھنے والے انسانوں کو آواز دیتی ہے کہ وہ مسلمانوں اور سماج کے کمزور طبقات کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیں، نیز اپنی اخلاقی و انسانی ذمہ داریوں سے عہدہ براں ہوں۔ اسی طرح مجلس نمائندگان برسر اقتدار طبقے کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ اقتدار کے نشے میں یہ نہ بھول جائیں کہ اس کی اصل ذمہ داری ملک میں عدل و انصاف، امن و سلامتی کا قیام اور قانون کی بالادستی ہے، نہ کہ نفرت اور بغض و عناد پیدا کر کے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا۔ لیکن اس نے ملک میں ظلم و زیادتی، نفرت اور بغض و عناد اور بدامنی پیدا کر کے دنیا بھر میں ملک کی شبیہ اور نیک نامی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ نمبر 2، جمہوری اقدار اور مذہبی آزادیوں کی پامالی۔ جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان کا احساس ہے کہ حالیہ برسوں میں ملک کے جمہوری نظام، اظہار خیال کی آزادی اور جمہوری اقدار کو شدید اور غیر معمولی نقصان پہنچا ہے۔ مجلس نمائندگان کا یہ شدید احساس ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ میں اکثریت کی بنیاد پر بحث و تمہیز کے بغیر اور عوام کی رائے کے علی الرغم جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے وہ نہ صرف ظالمانہ اور غیر جمہوری ہے، بلکہ اس نے مختلف طبقات اور گروہوں میں عدم تحفظ کا شدید احساس اور غیر یقینی کیفیت پیدا کی ہے۔ جمہوریت کے تینوں ستونوں کا توازن اور استحکام بری طرح بگڑ گیا ہے۔ اسی طرح ملک کے بعض آئینی، آزاد و خود مختار جمہوری ادارے جیسے الیکشن کمیشن آف انڈیا، ریزرو بینک آف انڈیا، UGC، مرکزی خفیہ ایجنسیاں اور سینٹرل یونیورسٹیاں بھی برسر اقتدار طبقے کی استحصالی ذہنیت، بدنیتی اور فسطائی عزائم کی زد پر ہیں۔ اختلاف رائے اور حکومتی فیصلوں و اقدامات پر صحت مند اور تعمیری تنقید جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن اب حکمرانوں کی جانب سے ان جمہوری روایتوں کی بری طرح پامالی ہو رہی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے جس طرح صحافیوں، سماجی کارکنوں، دانشوروں
اور حزب اختلاف کے نمایاں افراد کو ڈرایا اور دھمکایا، زد و کوب کا نشانہ اور قید و بند کی سختیوں سے گزارا جا رہا ہے، وہ ایک کلیت پسندانہ رجحان ہے۔ اس پر فوری روک لگنی چاہیے۔ اظہار خیال کی آزادی نہ صرف ایک بنیادی آئینی حق ہے بلکہ ایک پائیدار جمہوری نظام کے استحکام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مجلس نمائندگان کا احساس ہے کہ جمہوریت کے بعد ملک کے دستور کا دوسرا بنیادی ستون یہ ہے کہ ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور وہ تمام مذاہب کے تئیں غیر جانبدار ہوگی۔ ملک کے تمام طبقات کو یکساں مذہبی آزادی اور تہذیبی تشخص حاصل ہوگا۔ تاہم مجلس نمائندگان محسوس کرتی ہے کہ گزشتہ 7 سال سے برسر اقتدار طبقہ ایک خاص مذہب، مذہبی روایات اور کلچر کی نہ صرف سرکاری طور پر سرپرستی کر رہا ہے بلکہ دیگر مذاہب اور مذہبی تشخص کے لیے دشواریاں کھڑی کر رہا ہے۔ ان دنوں پولیس اور خفیہ اداروں کا بیجا استعمال کر کے جس طرح مسلم نوجوانوں اور اقلیتوں کی مذہبی شخصیات کو بیجا الزامات کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ دستور میں دیے گئے مذہبی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ جبری تبدیلی مذہب کے نام پر ہونے والی حالیہ گرفتاریوں کو بھی اجلاس اسی تناظر میں دیکھتا ہے اور اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس سلسلے کو فوری ختم کیا جائے اور پولیس و انتظامیہ کو ایسے تمام اقدامات سے روکا جائے جو دستور میں دیے گئے بنیادی مذہبی حقوق کو پامال کرنے والے اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ہراساں کرنے والے ہیں۔ یہ نہ صرف بنیادی حقوق کی منافی ہے بلکہ ایک تکثیری اور مخلوط معاشرے کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ حکومت ہند کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان ایک کثیر مذہبی، کثیر تہذیبی اور کثیر لسانی وفاقی ملک ہے اور اس میں استحکام اور پائیدار کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی غیر جانبداری اور مذہبی آزادی کے اس اصول پر سختی سے عمل کیا جائے۔ نمبر 3، ملک کی معاشی صورتحال۔ مجلس نمائندگان کا یہ اجلاس ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی ہوشربا مہنگائی پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اجلاس کا احساس ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور اس مہنگائی کو روکنے میں حکومت جس طرح نااہل ثابت ہوئی ہے، اس نے عام انسانوں بالخصوص غریب انسانوں کی زندگی کو بے انتہا مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ مجلس نمائندگان کا یہ بھی احساس ہے کہ مرکزی حکومت کی غلط اور سرمایہ دارانہ استعماری پالیسیوں نے مہنگائی کی اس صورتحال کو سنگین بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے سبب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پہلی مرتبہ 100 روپے، خوردنی تیل کی قیمت 200 روپے اور رسوئی گیس کی قیمت 1000 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اجلاس کو اس امر پر بھی شدید تشویش ہے کہ مہنگائی کی مار سہنے والے غریب عوام کو حکومتوں نے بھی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کی تمام اسکیمیں محض کاغذ کی زینت اور اشتہارات کی چکا چوند تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے روزگار پیدا کرنے کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود بے روزگاری کی شرح جو سال 2015 میں 5.56% تھی، 2021 میں بڑھ کر 7.75% ہو گئی ہے۔ شہری علاقوں میں تو یہ شرح اور بھی زیادہ ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ روزگار سے محروم ہو رہے ہیں۔ جس زرعی شعبے نے وبا اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بھی ملکی معیشت کو سہارا دیا تھا، حکومت اپنی سرمایہ دارانہ پالیسیوں کے سبب اسے بھی تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس شعبے کو نجی ہاتھوں میں جانے اور تباہی سے بچانے کے لیے احتجاج کرنے والے کسانوں کے ساتھ حکومت نے جو طرز عمل اختیار کیا، مجلس نمائندگان اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ مجلس نمائندگان کے نزدیک اس وقت ملک کی معیشت اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ قومی پیداوار میں تیز رفتار گراوٹ، فیکس آمدنی میں بنگلہ دیش سے بھی نیچے گر جانا اور بھوک کے عالمی اشاریے میں اپنے پڑوسی ممالک سے بھی پچھڑ جانا اس بدترین صورتحال کی نمایاں علامات ہیں۔ حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے نام پر ملک کے بیش قیمت اثاثوں کو فروخت کرنے اور مختلف عوامی خدمات کو نجی اداروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ مجلس نمائندگان کی نظر میں یہ صورتحال معاشی مسائل سے نمٹنے میں حکومت کی نااہلی کو ظاہر کرتی ہے۔ مجلس نمائندگان کو یہ اندیشہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے مرکزی حکومت کے یہ فیصلے اس کی معیشت کو مزید تباہی سے دوچار کر کے
عوام کو نجی اداروں کے استحصالی شکنجے کا شکار بنا دیں گے اور ہندوستان میں آزادی کے بعد اختیار کیے گئے فلاحی ریاست کے تصور کا خاتمہ کر دیں گے۔ جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان ملک کی اس معاشی صورتحال کو ملک کے مستقبل اور اس کی ترقی کے لیے نہایت ہی نقصان دہ اور مہلک سمجھتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی معاشی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور تمام سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں، تحریکوں اور معاشی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے ذریعے ملک کو اس بدترین صورتحال سے نکالنے کی سنجیدہ کوشش کرے۔ نمبر 4، خواتین کا تحفظ۔ ملک عزیز میں گزشتہ چند سالوں کے دوران خواتین پر تشدد، ان کی عفت و عصمت پر حملوں اور ان پر ظلم و ستم میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ حکومت اور مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے جاری کردہ کرائم ریکارڈ بھی صورتحال کی اس سنگینی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ریکارڈ پر نہ آنے والے مظالم کے واقعات اس کے علاوہ ہیں۔ اس معاملے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مجرموں کے خلاف نہ صرف قرار واقعی کارروائی نہیں کی جاتی بلکہ کئی معاملات میں متعلقہ حکومتوں کی خاموش تائید محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اقتدار، دولت، سیاسی پشت پناہی اور حکومت کی بے حسی نے خواتین پر مظالم اور ان کے استحصال کی صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں دہلی، ہاتھرس اور ممبئی میں ہوئے وحشتناک واقعات نے عورت کے تئیں معاشرے کے رویے کو پوری طرح آشکار کر دیا ہے۔ متاثرہ خواتین کی داد رسی نہ ہونے کے سبب ان میں سے ایک نے عدالت عالیہ کے سامنے خودسوزی کر لی۔ جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ملک میں خواتین کے تحفظ و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے، خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم پر سخت روک لگائے اور مجرموں کے لیے سخت اور عبرتناک سزائیں مقرر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ خواتین کی نفسیات اور سماجی بازآباد کاری کے لیے مناسب پالیسی بھی وضع کرے۔ یہ اجلاس حکومت اور سماج کو اس خوفناک اخلاقی بحران کے اسباب و محرکات کی جانب بھی متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ بے لگام جنسی بے راہ روی، مرد و زن کا مخلوط ماحول، روحانی و اخلاقی قدروں کا زوال اور بے حیائی اس کے بنیادی اسباب ہیں۔ ان اسباب و محرکات کے ازالے کے بغیر تحفظ نسواں کے لیے کی جانے والی تمام تدبیریں بے سود ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان کا یہ اجلاس ملک کی عوام سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ان واقعات پر حساسیت کا مظاہرہ کیا جائے اور خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کو روکنے میں اپنا بھرپور حصہ ادا کرے، کیونکہ خواتین کی عصمت و عفت اور حقوق کے تحفظ ہی سے ایک صحت مند اور با اخلاق سماج کا وجود ممکن ہے۔